انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک سورۃ شریفہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ تغابن۔ تغابن کے معنی ہوتا ہے ہار جیت۔ قیامت کے جو مختلف نام قرآن شریف میں آئے ہیں اس میں ایک نام ہے، رب نے فرمایا ذالک یوم التغابن، آج کا دن جو ہے وہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ جو ہارے گا وہ کبھی جیتے گا نہیں، اور جو جیت جائے گا وہ کبھی ہارے گا نہیں۔ تو اس سورۃ تغابن کی ایک آیت شریفہ جس کا نمبر 15 ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، اور واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کی ذات اس کے پاس تو زبردست اجر اور زبردست بدلہ موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ بات حقیقت اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا جو اس کا بنانے والا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے کوئی نہیں کر سکتا کہ جس چیز کا جو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، وہ اس کی حقیقت کو جتنا جانتا ہے اتنی حقیقت کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ مومن کی ذمہ داری ہے، ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات میرے بھائیوں میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی اس زمین پر ان گنت انسان رہتے بستے ہیں۔ ان سارے انسانوں میں وہ خوش نصیب انسان جنہیں اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا فرما دی کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، میں تمہارا خالق ہوں تم میرے مخلوق ہو، میں تمہارا معبود ہوں تم میرے عبادت کرنے والے ہو۔ تم خود سے نہیں پیدا ہو گئے بلکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جب میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور تمہیں اپنی زندگی اس مقصد کو پورا کرنے میں گزارتے ہوئے آنا۔ یہ ان خوش نصیب انسانوں کا تذکرہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اب کے اعتبار سے ایمان بھی ہر آدمی کا الگ الگ درجے کا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان الگ الگ درجے کا ہوتا ہے۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ تو ایمان یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور ایک پھر چلتے 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 بہت ہی ہلکا پھلکا آدمی، عام آدمی، بیچارہ عام طریقے سے اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، اس کا خیال رکھیے، اس کا خیال رکھیں۔ ایمان جو ہے وہ ٹھوس اور جامد چیز نہیں ہے پتھر کی طرح کہ جیسے ایک پتھر کہیں رکھ دیے وہ نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا۔ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ جیسے قرآن شریف نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو اصل میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے نام سے دہل جاتی۔ میرا اللہ، میرا مولا، میرا رب، میرا آقا، میرا کارساز۔ جیسے ہی ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وجلت قلوبہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے قلوب دہل جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لینے سے ہم پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے۔
اور اس کی تاثیر اللہ ہمارے قلوب پہ ڈال دے، اس کی دعا کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خیال رہے جس چیز کے لیے دعا کی جائے اس کے لیے کوشش کرنا فرض ہے۔ اس کے پہلے آپ کا خادم 10 مرتبہ کم سے کم یہ بات عرض کر چکا ہے کہ کسی بھی چیز کی دعا کرنا اور بغیر اس کے اسباب کے اختیار کیے ہوئے ایسی دعا کرنا جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ جس چیز کے لیے دعا کرو اس کے لیے کوشش کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جس چیز کی ہماری خواہش ہوتی ہے اس پہ تو ہم اپنا سب کچھ لگا دیں، اور جس چیز کا کرنے کا دل نہیں ہوتا اور کسی نے کہا بھئی یہ کام بھی حضرت دعا کیجئے نا، دعا میں کروں، دعا میں کروں، میں دعا خالی کروں اور تو کچھ نہ کرے، یہ جو ہے نا یہ لفظ دعا کی توہین ہے، لفظ دعا کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑانا جان بوجھ کر آدمی کو اسلام سے نکالتا ہے۔ تو بہرحال عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے، جو بڑھتا ہے فزادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان ان آیتوں کو سن کر بڑھ جائے۔ ہم تو قرآن سننے کو تیار نہیں، ہمارا سارا دین اسلام ہمارے مولانا کی کتاب میں پھنسا ہوا ہے۔ قرآن سننے سے جس کا دل گھبراتا ہے وہ اپنے ایمان کی خبر لے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں اس کے دل میں۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح جب یہ گھٹتا بڑھتا ہے تو بعض ایسے افعال ہیں جس کی بے برکتی سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مضمون جس آیت شریفہ کا شروع کیے تھے وہ یہ کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ یہ لفظ فتنہ جو ہے نا، فتنہ ہمارے ہاں قرآن شریف کے بعض الفاظ یہاں اردو میں آ کے عجیب و غریب معنی میں چلے گئے، مناسب نہیں ہے وہ۔ جیسے آپ دیکھو ایک لفظ ہمارے یہاں رقیب، اللہ کا اسم مبارک ہے، انت الرقیب علیہم، اب تو ہی ہر چیز پر نگراں ہے۔ الرقیب جو ہے یہ اللہ کا اسم مبارک ہے، اور رقیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی نگرانی کرنے والا کہ جس کی نگرانی میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہ ہے، مسلسل کسی کی نگرانی کرنا، ساری کائنات کا وہ نگراں ہے، اس لیے اس کا نام الرقیب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اردو میں رقیب جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے وہ دشمن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ رقیب کے ساتھ شاعر نے تو اور آفت کرا اس میں اور ایک دو لفظ ملا دیا اس کے اندر، یہ بری بات ہے۔ اسی طرح فتنہ لفظ جو ہے، ہم کو کوئی بولے آپ تو بالکل فتنہ ہی ہیں، بہت بڑے فتنہ ہیں، تو ہم کو فتنہ بول دیا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن لفظ فتنہ جو ہے وہ عربی زبان میں قرآن شریف میں آزمائش کے معاملے میں آزمائش یعنی امتحان، اس معنی میں فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتنی آزمائشیں فرمائی، ان کی کیسے حالات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزارا گیا، پیدائش سے دیکھیے آپ پورا قرآن شریف کی روشنی میں ان کی سیرت مبارکہ، اتنی آزمائش، اور پھر فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور موسیٰ ہم نے تم کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ تو فتنہ لفظ جو ہے وہ آپ اردو میں کون سے معنی میں استعمال کرتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن عربی میں اور قرآن میں وہ استعمال ہوا ہے آزمائش کے لیے۔ تو رب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، فتنہ۔ ہم نے مال اور اولاد کو کیا سمجھا ہے؟ میں نے شروع میں جو بات عرض کی کہ یہ پوری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کیونکہ میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، میرا رب ہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا عامر ہے، پیدا بھی کرنے والا وہی،
جو پیدا کرے گا اس کے سوا کوئی اور کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ مالک بھی وہی اور عامر بھی وہی ہے، اسی کا امر بھی اس پوری کائنات پہ چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، اسی کی تخلیق بھی ہے اور اسی کی حکومت بھی ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، حکم اسی کا چلتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے اسی کے حکم کے تابع اور فرق ہے۔ اب اس میں یہ دو مخلوق انسان جنات، اس کو الگ کر دیجئے، اس کو چونکہ آزمانے کے لیے پیدا کیا اس لیے اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی اللہ نے عطا فرمائی، اور اسی آزادی کی وجہ سے اس سے سوال کیا جائے گا اور اس پر اجر و ثواب اور عذاب کا اس کے اوپر نفاذ ہوگا۔ تو ہم جو مضمون عرض کر رہے تھے وہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش جو ہوتی ہے، امتحان جو ہوتا ہے، اس میں دو چیزوں کا موقع ہوتا ہے۔ آیا اس کا صحیح استعمال اگر تو کرے تو تجھ کو زبردست اجر اور بدلہ، اور اگر تو اسی کا غلط استعمال کرے تو پھر تجھ کو سزا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے یہ ہے ہی آزمائش کے لیے۔ ہم اس زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ میں امتحان سے گزر رہا ہوں، میں امتحان گاہ میں ہوں۔ امتحان گاہ جو ہے میرے محترم وہ آرام گاہ نہیں ہوتی، وہ آرام کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ چند گھنٹوں کے لیے جو امتحان کا موقع ہوتا ہے وہ امتحان ہوتا ہی اس لیے کہ اس کے نتائج جو ہوں گے وہ بہت دور رس ہوں گے، اس لیے اس 3 گھنٹے میں جو بھی مجھ کو تکلیف اور مشقت برداشت کرنی پڑے میں کروں گا، مگر امتحان کا ایک لمحہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سوچ مومن کی ہونی چاہیے، اور پوری اللہ کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہے وہ اسی کی غماز ہے۔ میرے بھائیوں، مال اور اولاد یہ جو ہے، اس کو میں نے شروع میں جو عرض کیا کہ اور لوگ جو ہیں، اور لوگ جن کو زندگی کی حقیقت نہیں معلوم، جو مومن نہیں، جس کا ایمان نہیں، جو اللہ کی ذات سے واقف نہیں، جس کو آخرت کا تصور نہیں، جس کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں، جس کے پاس کوئی شریعت نہیں، اس کی کیا بات کرتے ہوں؟ اس کا حال تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کا حال یہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ الاعراف کے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ارے یہ لوگ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو ان خوش نصیب بندوں کی بات ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت اور اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ ان کے لیے قرآن نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو، اعلموا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ فرما رہے ہیں، اعلموا، اپنے علم میں بٹھا لو اس بات کو، جو میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ تمہیں کوئی بتا نہیں سکتا۔ اعلموا سے یہ آیت شریفہ شروع ہوتی ہے 27ویں پارے میں سورہ حدید کی آیت ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو اس بات کو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کھیل ہے، تماشا ہے، عام لوگوں کے لیے کھیل ہے، تماشا ہے، لہو ولعب وزینۃ دکھاوا ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پہ فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی۔ یہ زندگی کی حقیقت اس رب نے بیان فرمایا جس نے اس زندگی کو بنایا ہے۔ فرمایا کمثل غیث، اس کی مثال، یہ زندگی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ اس زندگی کی حقیقت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے بارش آسمان سے ہوتی ہے،
کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اور جب اس برسات کی وجہ سے کھیتی لہلہانے لگتی ہے تو کسان بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں کفار کا لفظ جو ہے وہ کسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں نے یہاں درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ کافر لفظ جو ہے وہ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا جیسے کوئی گالی والی ہے۔ کافر کے معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، کافر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنے والا، اور کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا۔ چونکہ کاشتکار دانے کو، بیج کو زمین میں ڈال کے اس کو چھپا دیتا ہے، اس لیے عربی میں کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو لوگوں نے ایسا ہوا بنا دیا، ہم کو کافر بولتے ہیں، کافر لفظ نکال دو۔ کافر کا مطلب چھپانے والا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ بارش ہوتی ہے آسمان سے اور اس سے بہت کھیت لہلہانے لگے اور جو کاشتکار ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کھیتی لہلہاتی ہے کیا یہ ہمیشہ لہلہاتی رہتی ہے؟ ہمیشہ لہلہاتی رہتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے، ثم یہی جو ایک وقت آتا ہے کہ بڑا خوبصورت، فتراہ مصفرہ، اور پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، وَيَجْعَلُهُ حُطَامًا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی آنکھوں کو بھانے والی ہوتی ہے، لیکن ایک اس کا اوپر دوسرا وقت بھی آتا ہے جو اس کو چورا چورا کر کے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے، تجھ کو بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا بھی چورا چورا ہو جائے گی اور اس کے پہلے تو بھی چورا چورا ہو جائے گا۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ تو دنیا تھی، یہ دنیا تھی جو چورا چورا ہونے والی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت جو اس دنیا کے بعد آنے والی آخرت جو ہے وہ دنیا سے بالکل چپکی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے یعنی بالکل ملی ہوئی، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں اور جیسی موت آتی ہے تو جاگ جاتی ہے، یعنی ہم ابھی سب نیند میں ہیں، میں اور آپ سب ابھی نیند میں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے لوگ سو رہے ہیں، موت آتی ہے تو جاگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی جانے والی ہے، اور اس زندگی کے ختم ہوتے ہی یعنی روح کے قبض ہوتے ہی موت کے پہلے جھٹکے کے ساتھ آدمی آخرت میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس زندگی میں داخل ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ عالم برزخ ہے، قبر کا جو زمانہ ہے وہ عالم برزخ ہے، پھر حشر ہے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم ہے، اور وہ زندگی جو ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ میرے بھائیو، یہ زندگی جس زندگی پر ہم ریجھ گئے ہیں، جس زندگی کے چکر میں پڑ کے ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے، اللہ کے واسطے اس کی حقیقت کو اس زندگی میں ہی جان لو کہ ہے کیا اس کی حقیقت۔ فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور یاد رکھو آخرت میں دو چیزیں ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور یا تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا کے فیصلے ہیں۔ آخرت صرف دو چیزوں سے عبارت ہے۔ دنیا تو اتنی ساری جھنجھٹوں کے مجموعے کا نام دنیا ہے، یہاں اولاد ہونا، یہاں مال ہونا، یہاں مکان ہونا، یہاں بنگلہ ہونا، یہاں عزت ہونا، یہاں میرا نام اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی نہیں چھاپ رہا ہے تو اپنے نام کا بورڈ بنا کے خود ہی چھپا کے لگا دوں۔ اتنی ساری چیزیں مل کر دنیا بنی، اور آخرت جو ہے وہ صرف دو چیزوں سے عبارت ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا تو اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے اور یا تو اس کی مغفرت اس کی رضا کے فیصلے ہیں۔ اور اس آیت کی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے،
مسلمانوں یہ تمہارے پیدا کرنے والے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اب آدمی اس زندگی سے کیا حاصل کرتا ہے؟ اس آیت کے فوراً بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا سابقو کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑو۔ مسابقت جو ہے مسابقہ جو بولتے ہیں اس میں دو لوگ مقابلے میں رہتے ہیں نا، مقابلہ مسابقہ، یہ عربی کے الفاظ کا ایک تو فرمایا سابقو، تیزی سے دوڑو، لوگوں سے سب سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ کس چیز میں؟ الی مغفرۃ من ربہم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس سے معافی چاہنے کے لیے، اپنی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وجنۃ، اور اس جنت کی طرف دوڑنے میں سبقت کرو جس کا حال یہ ہے عرضھا کعرض السماء والارض، وہ جنت ایسی ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی جیسی۔ چوڑائی کو عرض کہتے ہیں، عرض کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، ہم لوگ کپڑا دیکھتے ہیں نا تو کپڑے کی لمبائی، اس کا عرض کتنا ہے؟ عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، اور عام طور سے چوڑائی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، لمبائی بہت ہوتی ہے۔ اس آیت شریفے میں جنت کی چوڑائی بیان کیا ہے قرآن نے، عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف بھاگو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین، جب آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہو تو اس کی لمبائی کی، ایک ایک فرد کو یہ جنت رب تعالیٰ عطا فرمانا۔ تو میرے بھائیو، اصل موضوع جو ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، در حقیقت تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں یہ دے کر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم ان چیزوں کو اللہ کی رضا میں کتنا استعمال کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی کسی بھی چیز کو جو اللہ نے مجھے دیا میں اس سے اللہ کی رضا حاصل کر لوں، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام بندگی ہے میرے بھائی۔ پوری زندگی اللہ کو راضی کرنا اسی کا نام بندگی ہے۔ تو ایک چیز اس کو اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اس سے، تو پھر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ جیسے مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی دین ہے، اور مال فی نفس ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کراہیت کی جائے۔ ارے بابا یہ بات ہے، ارکان اسلام میں سے دو اہم رکن جو ہے اس کا تعلق مال سے ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ بعض لوگ بیچارے معلوم نہیں کون سا علم ہے، اب قرآن حدیث نہیں پڑھو گے نا تو سب ایسے قصے کہانی سن کے ایسے علم آئے گا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ مال پر پورا ایک سال، جس مال پر پورا سال گزر گیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر مال کا جمع کرنا حرام ہوتا یا ناجائز ہوتا تو زکوٰۃ فرض کیسے ہوتی؟ میرے کو بتاؤ گا، کیا پاگل جیسی بات کر؟ اب خود کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں کو تو کرنے دے میرے بھائی۔ رزق حلال کا کمانا عین عبادت ہے۔ رزق حلال کو کمانے کے لیے آدمی سفر کرے اور اس کی موت ہو جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ یہ بھیک مانگنے والوں کا دین نہیں ہے، یہ بھیک مانگوں کا دین نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والے کا دین ہے۔ رزق حلال کی بہتات جو ہے اگر وہ نہ ہوتی تو اس پہ زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی؟ اس پر حج کیسے فرض ہوتا؟ حج کے لیے خاص رقم ہے، جتنی رقم اس کے پاس اگر وہ جمع نہیں کرتا سب کچھ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے اللہ کی رضا کے مطابق اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ سب سے پہلا حق مال کا یہ ہے کہ وہ رزق حلال ہو۔
اور حلال اور حرام کے بارے میں نے آپ کو بہت پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہے کہ حرام جو ہے وہ ہمیشہ حلال پہ غالب ہو جاتا ہے، حرام جو ہے وہ ہمیشہ حلال پہ غالب ہو جاتا ہے، جیسے ناپاکی پاکی پر غالب ہو جاتی ہے، ناپاکی پاکی پر غالب ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے ایک ڈرم پانی رکھا ہوا اور 200 لیٹر کا ڈرم ہوتا ہے اور اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب گر جائے تو 200 لیٹر پانی ہے نا، ایک قطرے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو غلبہ حرام کا ہوتا ہے، تو حرام اور حلال کا خلط ملط مت کرو، اپنے آپ کو حرام کی ہر شکل سے بچا کر رزق حلال اور اس رزق حلال کے اوپر ساری عبادات کی قبولیت کا انحصار ہے۔ اگر آدمی کے پیٹ میں حلال کا رزق نہیں ہے، اگر اس کے جسم پر حلال کا لباس نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ کون سی تہجد پڑھتا اور کون سی اشراق پڑھتا وہ دیکھتے رہو، آپ سمجھے؟ تو میرے بھائیو، مال اور اولاد کی آزمائش یہ ہے، اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیجیے۔ بس اتنی درخواست کے ساتھ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا اور پھر سے آپ کو یاد دلا دوں کہ اس مسجد کے دوسرے مالے کی فنیشنگ کا کام الحمدللہ شروع کیا گیا ہے، جس کا بجٹ جو ہے وہ لاکھوں لاکھ روپے کا ہے، اور یہ سارے کام ملت اسلامیہ کے جو ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ملت اسلامیہ کے آپس کے تعاون سے ہی ہوتے ہیں۔ ہماری ہزاروں لاکھوں مساجد اور لاکھوں مدارس اور ہزاروں خانقاہیں ہماری اس ملک میں جو قائم ہیں، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے ایک نئے پیسے کا داغ نہیں ہے، ایک نئے پیسے۔ یہ امت مسلمہ معاشی اعتبار سے کیسی بھی ہوگی، لیکن اپنی محنت کی کمائی سے یہ مساجد کی تعمیر کرتی ہے، مدارس کی تعمیر کرتی ہے، ایک نئے پیسہ کسی سے نہیں لیتے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسجد کی تعمیر ہے، تعمیر مسجد کا موقع کبھی کبھی میسر آتا ہے تو اس میں جی کھول کے حصہ لیں۔ لاکھوں لاکھ روپے کا بجٹ ہے، پلاسٹر ہے اور اس کے بعد پھر اس میں اپنے ٹائلس وغیرہ لگانا ہے اور اس کی سفیدی ہے، تاکہ جیسے گراؤنڈ فلور نمازیوں کے لیے پوری طرح کہنا چاہیے تیار ہے، وہ پہلا مالا اسی طرح دوسرا مالا ہو جائے۔ جمعے کی نماز میں ہمارے یہاں ہجوم اتنا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ دوسرے مالے سے تیسرے مالے پر بھی کافی لوگ جاتے ہیں، ان کو ہر طرح کی نماز کے لیے آسانیاں میسر ہوں، اس کے لیے اس کو فنیشنگ کی جا رہی ہے۔ ابھی سر دست جو ہے وہ سیمنٹ اور اس لیے کہ پلاسٹر ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے اور اس میں لیبر ہے، اور یہ پلاسٹر کا کام ایسا ہوتا ہے کہ غریب کام ہے، جتنا اس میں مٹیریل لگتا ہے اس سے زیادہ کہیں لیبر لگ جاتا ہے۔ جو لوگ سیمنٹ وغیرہ دینا چاہیں ان کا بھی خیر مقدم ہے، جتنی بوری بھی دینا ہو اس کی رقم آپ مسجد کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیں، تاکہ یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی قسم کی سیمنٹ جو ہے ایک ہی جگہ سے آئے۔ الگ الگ جو گریڈ کی سیمنٹس آتی ہیں اور ناموں کی آتی ہیں اس سے ہٹ کر ایک ہی طرح کی سیمنٹ استعمال ہو، اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو حضرات سیمنٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ ایک بوری کی قیمت 320 روپیہ، اس کے حساب سے وہ اس میں لیبر کے لیے بھی بڑی خطیر رقم لگے گی۔ تو اس میں آپ کا تعاون آج بھی چاہیے، اور جب تک ہم اور آپ ہیں، اللہ نے جب تک ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہر ایسے کار خیر میں اپنی رقم لگاتے ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔